السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو مسجد کی گرانے کا فیصلہ آیا کورٹ کا، اس پر صرف ایک مکتبہ فکر کے لوگوں نے آواز اٹھائی۔ ایسا غلط ہے، میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اہل تشیع کے بہت اہم شخصیات نے وہاں ٹیلی فون کیے اور ان کو سپورٹ دکھائی، اور اس جگہ پر مسجد پہنچ گئی جماعت اسلامی کے پورے شہر کے جو امیر ہیں ہمارے، جن کا نام نہیں اس وقت پتہ، وہ صاحب گئے، اور اس کے علاوہ بریلوی مکتبہ فکر کے اور یہ جو دوسری جماعتیں بریلوی مکتبہ فکر کی، ان لوگوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ناجائز ہو رہا ہے کورٹ کی طرف سے۔ تو جسٹ آئی وانٹ ٹو برنگ دیٹ ٹو یور اٹینشن۔ پورا پیغام ضرور دیکھیے گا، مجھے بڑی اس میں اچھی باتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ پارک کی جگہ تھی تو یہ تو پبلک پراپرٹی ہے نا، پارک بھی مفاد عامہ کے لیے۔ جب وہاں کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، کیونکہ جب پبلک کی زمین تھی، پبلک نے اس کو بنا کے اس پہ پبلک راضی ہے، قریب میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، تو اب اگر پبلک کہہ رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے ہمیں جگہ چاہیے، تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ اس کو لیگل کرے، وہ اس کو کہے ہاں بھائی جب پبلک اس پہ راضی ہے تو ہم اس کو مسجد دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہاں کی پبلک کی ریکوائرمنٹ تھی اس مسجد کو بنانا، تو میں احترام سے عرض کروں گا بغیر نام لیے کہ یہ تو ایک مکتبہ فکر کی مسجد ہے نا۔ کل کو دوسری مکتبہ فکر کے لوگ جن کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے، وہ کہیں کہ جی ہماری بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ آ کے مسجد بنائیں گے، تو کیا یہ ان کو اجازت دیں گے کہ آ کے پیرلل میں وہ مسجد بنا لیں؟ یا وہ کہیں کہ جی ہم ووٹنگ کرتے ہیں، ہماری زیادہ تعداد ہے تو ہم اس مسجد کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے؟ تو اسلام میں اس طرح کی مساجد بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے جی، اور یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ جو اس وقت فیصلہ دیا گیا ہے، تو فیصلے میں میرے نزدیک یہ ضروری تھا کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے ان کو بلایا جاتا، سنا جاتا، یہ پوچھا جاتا پہلے کہ یہ مسجد اگر بنائی گئی ہے تو کیا بس بنا لی گئی ہے، یا اس کے لیے مختلف محکموں سے رجوع کیا گیا ہے، کوئی اجازت لی گئی ہے، کیا معاملات ہوئے، یہ سننا ناگزیر تھا۔ تو ایک بات یہ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کا موقع دیا گیا تھا، یعنی کہ عدالت نے ایسا کیا، لازماً سننا چاہیے کوئی بھی معاملہ ہو۔ یہ تو آپ ایک دوسرے یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ آخری عدالت ہے، تو جب وہ کسی معاملے کو کرے تو پھر اس کو پورے ملک کی سطح پر ایک ہی طریقے کے احکام دینے چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت اور سپریم کورٹ جیسی عدالت وہ کسی ایک علاقے میں ایک کارروائی کا حکم دے دے، دوسرے میں دوسری جگہ دے دے۔ 18 نمبر آیت ہے، سورہ توبہ ہے، سپارہ نمبر ہے 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہیں ان کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، نمازوں کو وہاں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں۔ صرف اللہ کی ان کو خشیت ہے، خشوع ہے، سنسیریٹی ہے، اخلاص ہے، صرف اللہ کے لیے ان کے اندر، اس میں خوف، اخلاص سب کچھ آ جاتا ہے خشیت کے اندر۔ یہاں اللہ نے کہا پھر قریب ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں بہنوں بھائیوں، اس مسئلے کو بالکل قطعی طور پر فرقہ واریت کا رنگ نہ دیں۔ کچھ بھائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو ایک فرقے کی مسجد ہے تو پھر دوسرے فرقوں کو بھی حق ہے قبضہ کرنے کا، اور یہ ساری باتیں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے یاد رکھیں جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا سجدہ کرتا ہے، خواہ وہ ریڑی والا ہے، خواہ وہ داڑھی والا ہے، خواہ وہ کوئی ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ ہمارا کلمہ گو ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہو، کلمہ پڑھتا ہے، نبی کو آخری نبی مانتا ہے، اللہ کو ایک یعنی کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کو آخری نبی مانتا ہے، ہمارا وہ بھائی ہے، کلمہ گو ہے۔ خدا را اس کو فرقہ واریت کے تناظر میں مت دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں جہاں تک ہے قبضے کی بات۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پہ جو ہے کچھ علماء حضرات کو شاید میری بات بری بھی لگنی تو نہیں چاہیے، میں کسی تعصب کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات وہ کر رہا ہوں جو اللہ رسول کی ہے، اور بالکل میں نے پہلے ہی کنڈیم کر دیا کہ کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے۔ چھوڑ دو بھائی اس بات کو، مسجد ہے تو بس اللہ نے مسجد جس کو کہہ دیا وہی مسجد کی ڈیفینیشن ہے، جہاں پہ ایمان والے سجدہ کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، یہ ہے ہدایت والے ہیں، بس آپ کے بھائی ہیں، چھوڑ دیں فرقے کی بات۔ مسئلہ اب آ جاتا ہے جو میں نے کہا ڈسکلیمر کر کے میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے جی دیکھیں خواہ پبلک پراپرٹی ہو یا پرائیویٹ پراپرٹی ہو، یاد رکھیے گا سرکاری زمین کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ غیر مسلم ملک ہے، یہاں پہ بھی اس کو پبلک پراپرٹی بولا جاتا ہے، جو ہر وہ زمین جس پر
مشترکہ عوام کا حق ہے نا، اسے پبلک پراپرٹی کہا جاتا ہے. اور وہ زمین جو میری ملکیت ہے، یعنی میرا گھر ہے، میری اپنی بیٹھک ہے، یا میرا اپنا پلاٹ ہے، یا میری اپنا باغ ہے، جو بھی ہے، وہ پرائیویٹ پراپرٹی کہلائے گی. اس کے بھی حقوق ہیں، پبلک کے بھی حقوق ہیں. اب جو پبلک پراپرٹی یہ تو پوری پبلک کا حق ہے، اور اس کے لیے عوام کے حق کی خاطر گورنمنٹ کا پورا حق ہے کہ وہ قوانین بنائے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے، مجھے انتہائی خوشی ہوئی اس بات کی، اور ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا. خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک سیکولر میڈیا آؤٹ لیٹ نے، BBC نے اس پر رپورٹ دکھائی، اور وہ بات دکھائی جو ہمارے اکثریت اس کو دکھائی نہیں رہی. اکثریت اس بحث میں ہے کہ قبضے کی مسجد ہونی چاہیے یا نہیں. بھائی قبضے کی مسجد تو ہونی چاہیے ہی نہیں، وہاں تو نماز بھی مشکوک ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، نہ کسی فرقے کا، نہ کسی مکتبہ فکر کا. مسئلہ تو یہ تھا ہی نہیں. مسئلہ وہ تھا جو BBC والوں نے دکھایا. مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے سب کا مقدمہ الحمدللہ تقریباً کم و بیش دیکھ لیا، کس نے کیا کہا اور کس نے کیا نہیں کہا، میڈیا پہ کس نے کیا باتیں کی، یہاں تک کہ مسجد زرار سے ملایا نعوذ باللہ. کچھ بھائیوں نے اس کو کہا یہ ایک فرقے کی مسجد ہے، اس کو حق ہے تو سبھی کو قبضے کا حق ہے. That is not the discussion. خدا را سمجھ جائیں یہ ڈسکشن ہے ہی نہیں. ان بیچاروں کا مدعا یہ ہے کہ پبلک جو مسجد کی کمیٹی تھی، مولوی حضرات نہیں، جو عوام تھے جو وہاں مسجد چاہتے تھے، انہوں نے NOC لیا. ان کو یہ NOC دیا گیا. کس نے دیا؟ حکومت نے دیا، مقامی حکومت نے دیا. کورٹ کو آج 40 سال بعد پتا چلا کہ NOC غلط دیا. تو بھئی یہ تو معاملہ کورٹ کا اور حکومت کا ہوا. کورٹ حکومت کو پینلائز کرے، عام لوگوں کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ وہی پبلک ہی وہاں نماز پڑھی ہے. اٹ از اسٹل بینگ یوزڈ بائی پبلک. کیا وہاں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں فلاں مکتبہ فکر کا آدمی گھس نہیں سکتا؟ وہ بازار کے اندر مسجد ہے، اور یہ جو بازاروں میں پبلک پلیسز پہ مساجد ہوتی ہیں، یہاں بہت دنیا جاتی. آج میں نے غامدی صاحب کا بھی اس پہ موقف سنا، دل خوش ہو گیا. سبحان اللہ. انہوں نے یہی باتیں کی جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا بھی یہی موقف ہے، ہم کب سے ہی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اتنی بڑی عدالت، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی، اس کے بعد اللہ کی عدالت اس کے اوپر ہے. بس اب آپ کسی دنیاوی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے. آپ نے وہاں پہ دوسری پارٹی کو بلایا ہی نہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ بھائی ایک بندے کو NOC ملا ہوا ہے. آج ہمیں اس شہر میں NOC دے کے گورنمنٹ مسجد بنانے کی اجازت دیتی. جیسے کہ میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوں، مسجد کی یہ لائبریری ہے. 40 سال بعد وہ کہیں نہیں جی یہ تو حکومت کی غلطی تھی. تو بھائی حکومت ناؤ ہیز ٹو فائنڈ این آلٹرنیٹیو سولوشن جو ہم جس سے راضی ہوں گے. یہ کافروں کا قانون ہے، یہ غیر مسلموں کا قانون ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی عدالت دوسرے فریق کو بلا ہی نہیں رہی. یاد رکھیے حضرت علی کی بات پر کہہ کر میں یہ بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنایا تھا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی فیصلے کیے ہی نہیں لوگوں کے، میں کیسے یہ کروں گا قضاء کا کام. آپ نے کہا علی فکر نہ کرو. کچھ نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت آپ کی سونے سے حروف سے نا ہر عدالت کے بعد لکھنی چاہیے کہ دونوں فریقوں کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کریں. یہ فیصلہ اس لیے بالکل باطل ہے، اسلامی لحاظ سے بھی کوسچنیبل ہے، کیونکہ حکومت نے ہی ان کو NOC دیا تھا، ان کے پاس وہ آج بھی موجود ہے، اور عدالت وہ NOC دیکھنے کے کیا ان کی بات بھی نہیں سن رہی دوسرے فریق کی. اور مزے کی بات، اٹارنی جنرل آف پاکستان، لوگ بیچارے ان کو حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، حکومت کا اٹارنی جنرل گیا، اٹارنی جنرل بگیسٹ لا ریپریزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ گوز ٹو دا کورٹ اینڈ سیز پلیز سر اس پہ اسٹے آرڈر ہی دے دیں. نہیں مانا، ریفیوز کر دی. خدا کے لیے اس مملکت میں فتنہ نہ پھیلائیں. یہ مملکت خدا داد ہے. وہاں پبلک خود کہہ رہی کہ بھائی ہمیں پارک نہیں چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پارکوں میں کیا ہو رہا ہے. آخر میں ایک بات کہتا چلوں، خدا نہ خواستہ اگر یہ مسجد گر بھی گئی نا، بھائیوں سے ایک درخواست ہے، اور یہاں پارک بن جاتا ہے، آپ کہیں اور مسجد بنا لیں گے، مسجد آپ بنا دیں گے، اصل ایشو ہے وہ پارک. جہاں میں نے ایک ریڑی والے کا بیان سنا کہ تم لوگ سجدوں کی جگہ پہ زنا کا اڈا کھولنے لگے. یہ ہو رہا ہے آپ کے پارکوں میں. زنا بالرضا کو جرم اب نہیں سمجھا جا رہا آپ کی عدالتوں میں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہاں ایسا کچھ ہوا تو مارکیٹ والوں کا ذمہ ہے کہ پھر وہ پارک ہی رہے، بلکہ وہاں ظہر کی نماز جا کے پڑھیں، عصر کی پڑھیں، جب بھی موقع ملے. پارکوں میں عیدیں ہوتی اس کو آباد رکھیں اور وہاں حرام کاری نہ ہونے دیجیے گا. اور جو دوسری مسجد بنے گی اگر اس کو آپ نے آباد کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں حکومت کی مشینری کے آگے نہ لڑیں، اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کا انصاف لے گا.